مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ، ان کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں ان کو اغوا کرنے کی کوشش ہوئی، باقاعدہ ناکہ لگا کر روکا جاتا ہے، مقابلے کی صورتحال بن جاتی ہے تو راکٹ لانچر بھی نکل آتے ہیں، کسی بڑے سے بات ہوتی ہے تو وہ معذرت کرتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے، اور مولانا اسجد محمود اغوا ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ جب ایک فون پہ آپ کے اپنے لوگ، آپ کے اپنے بچے وہ بچ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کردار تو بنتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد منصور۔ ایک خبر ایسی آئی 2-3 دن پہلے، اس کی تفصیلات سامنے آئیں، اس نے چونکا دیا۔ آج اس پہ مزید بات ہوئی ہے اور کچھ سوالات سامنے آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس خبر کی تفصیل آپ تک پہنچی بھی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ، ان کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں ان کو اغوا کرنے کی کوشش ہوئی، جو خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع ہیں وہاں پر صورتحال سیکیورٹی کی مخدوش ہے۔ کچھ ماہ سے اس طرح کے واقعات، اور شام کے ٹائم سفر نہیں اس کو کہا جاتا کہ آپ کریں، منع کیا جاتا ہے۔ اور مولانا کے بیٹے کو جب اغوا کیا گیا اور اس کے بعد جب انہیں چھوڑا گیا، یہ بہت ہی باریک بینی سے دیکھنے کی بات ہے، اور اس میں جائزہ لینا ہوگا کہ کیا اگر مولانا اپنے بیٹے کو چھڑوا سکتے ہیں اور وہ الحمدللہ محفوظ رہتے ہیں، تو کیا مولانا اور جمعیت علماء اسلام کا کردار وہاں علاقے میں، اگر سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اس طرح کی اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں، سیکیورٹی فورسز کے جوانوں پہ حملے ہوتے ہیں، وہ فتنہ الخارج ہے، یا طالبان کے جو ایسے گروپ ہیں یا جو جن کو طالبان کی اور فتنہ الخارج کی حمایت حاصل ہے تو یہ ایک نیکسس، یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو سیکیورٹی کو چیلنج کرتا ہے، جو امن و امان کی صورتحال کو خراب کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ 10 جون کا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے جو بیٹے ہیں، یہ اسجد محمود ہیں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے لکی مروت جا رہے تھے، ان کے ساتھ بھی محافظ تھے، ان کے سیکیورٹی گارڈ کہہ لیں یا جو ان کے کارکنان ہیں وہ مسلح تھے، گاڑیاں بھی ایک قافلے کی صورت میں تھے، ساتھ اور گاڑیاں بھی تھیں، تو ان کو باقاعدہ ناکہ لگا کر روکا جاتا ہے، اور 40 سے 50 جو لوگ ہیں، افراد ہیں مسلح، ان کا گروہ چاروں طرف آ کے ان کو گھیر لیتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اسجد محمود ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اغوا کی کوشش سیدھی سیدھی واردات ہے۔ جب بات چیت ہوتی ہے پشتو میں، اور تو کافی مطلب وہاں تکرار بھی ہوتی ہے، اور یہ مزاحمت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی، چونکہ مسلح ان کے محافظ ہیں، وہ کیسے جانے دے سکتے تھے، اس طرح مقابلے کی صورتحال بن جاتی ہے تو راکٹ لانچر بھی نکل آتے ہیں، یعنی کہ جو اغوا کار ہیں وہ عام اور معمولی اغوا کار نہیں ہیں، ان کا یقیناً جو تعلق ہے وہ یہ فتنہ الخارج سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ افغانستان سے جڑے معاملات بھی ہیں، وہاں سے چونکہ آتے ہیں، اور یہاں پہلے بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ اغوا برائے تاوان کے لیے بھی ہیں، اور اس کے بعد اپنے مطالبات بھی رکھے جاتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کو اغوا کر کے تو ایک بڑی خبر بن جاتی ہے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اس میں پہلو اہم ہے جس پہ میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں، بات چیت ہوتی ہے تو فون پہ یا جو وائرلیس کا کوئی سیٹ ہوگا، نظام ہوگا، جس رابطہ ان کا کسی اپنے پیچھے بڑے سے بات ہوتی ہے۔ ارے یہ مولانا جو عبدالغفور حیدری ہیں وہ قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ ساری تفصیل رکھ رہے ہیں، مطلب اس میں کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ سارا واقعہ ایسے ہی پیش آیا ہے۔ تو جب کسی بڑے سے بات ہوتی ہے تو وہ معذرت کرتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے، اور مولانا اسجد محمود اغوا ہونے سے بچ جاتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس معاملے کو اٹھایا اس لیے بھی جا رہا ہے کہ خود پریشان کن ہے جمعیت علماء اسلام، کیونکہ لکی مروت ڈی آئی خان آنا جانا سارا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، ان کا تعلق بھی جنوبی اضلاع سے ہے، اسی علاقے سے ہے۔ اسی طرح جو گورنر فیصل کریم کنڈی ہیں وہ بھی ادھر کے ہیں۔
اچھا وہ بھی یہ معاملہ اٹھاتے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خود اپنے علاقے میں آزادانہ طور پہ نہیں جا سکتے، تو امن و امان کی جو صورتحال ایک صوبائی حکومت کی بنیادی ہے، یہ پہلا تو ان کے اوپر جاتا ہے، کیونکہ یہ سیدھی سیدھی ایک ریاستی ریٹ ہے، اس کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو وہاں آپ نے دیکھا کہ حملے سیکورٹی فورسز پر بھی بہت ہیں، شہادتیں بھی ہیں، عام آدمیوں پہ بھی ہیں۔ تو اس معاملے میں اب سوال، ایک تو مولانا فضل الرحمان نے بھی آج اسمبلی میں یہ معاملہ ہلکا سا اٹھایا، اسپیکر کے ساتھ ملاقات میں اسپیکر نے اظہار یکجہتی کیا اور افسوس کا اظہار کیا اور خوشی اور اطمینان کا بھی اظہار کیا کہ محفوظ رہے ہیں اسجد محمود۔ مولانا فضل الرحمان یا جے یو آئی کے جو اکابرین ہیں، کیا ان کے اغوا کاروں سے تعلقات ہیں؟ طالبان سے تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، طالبان کی قیادت، ہم اس کو افغان طالبان تک کی بات کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو اس میں بھی یہ ہوگا معلوم کہ جو تحریک طالبان پاکستان کا علم، جس کو اب ہم فتنہ الخارج بھی کہتے ہیں، ان کی جو دہشت گرد ہیں اور یہ پوری جو تنظیم ہے، اس کے لنکس بھی رہے ہیں، گو مولانا خود بھی دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، ان پہ حملے ہوئے ہیں، لیکن یہ فون ہوتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اگر مولانا کا کردار، کیا انہوں نے افغانستان کہیں بات کی، افغان جو طالبان ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں ان سے بات کی، یہاں کوئی پاکستان میں ان گروہوں کا کوئی بڑا ہے ان سے بات کی، تو یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ یہ بات انہوں نے نہیں کی۔ یقینی طور پہ جو 40-50 جو اغوا کار تھے، انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ جن کو ہم اغوا کرنے لگے ہیں وہ پلاننگ سے ہی ہوا ہوگا، ایسے تو نہیں کہ گاڑی روکی اور پتا چلا کہ یہ تو اسجد محمود نکل آئے ہیں تو ان کو تو نہیں کرنا تھا اغوا۔ یا تو یہ ایک بہت ایک سوال ہے کہ کیا مولانا کو اب کردار ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ جب وہ سیکورٹی فورسز پہ اگر حملے ہوتے ہیں، علاقے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے، تو پھر صرف مولانا کے بیٹے کو کیوں جانے دیں؟ پھر سب جو عام لوگ ہیں ان کی جو زندگی ہے اس میں بھی بہتری آنی چاہیے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے۔ تو خیبر پختونخوا کی حکومت، سیکورٹی ادارے، میں سمجھتا ہوں، اور مولانا فضل الرحمان کے جو باقی ساری ٹیم ہے وہ خود ہیں، بیٹھنا چاہیے، اس صورتحال کا کوئی حل نکالنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ صورتحال کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، اگر یہ صرف ایک جرائم پیشہ یا کوئی علاقائی وہ معاملہ ہے یہاں پہ تو چیلنج کیا ہوا ہے، تو اس معاملے کو انہیں سمجھانا چاہیے کہ یہ یا پھر ان کے خلاف کاروائی اوور آل تو ہو رہی ہے۔ جو دہشت گرد ہیں، جو فتنہ الخارج کے ہیں، وہ ہم روز دیکھتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی مختلف جو علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے 2 علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں اور اس میں 5 جو خارج ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، شہادتیں بھی دے رہی ہیں، لیکن یہ پھر ہماری جو سویلین لیڈرشپ ہے، یہ پھر ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ساری ذمہ داری سیکورٹی اداروں پہ تو ڈال دیتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، لیکن جب ایک فون پہ آپ کے اپنے لوگ، آپ کے اپنے بچے وہ بچ جاتے ہیں، تو پھر آپ کا کردار تو بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوال میں نے آج ایران اور اسرائیل کی جنگ کی صورتحال پہ اپڈیٹس کے ساتھ ساتھ یہ اہم معاملہ تھا، مناسب سمجھا کہ اس پہ بھی ہمیں ویلاگ ہونا چاہیے۔ جو علیحدہ سے ویلاگ ہے وہ اب تک ضرور آئے گا، وہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایران مسلسل سرپرائز دے رہا ہے، اب تو پیوٹن بھی بیچ میں آ گئے ہیں، اور کچھ فیک نیوز کی بھی بات ہم کریں گے۔ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات ہے، اس میں اب اس کو لے کے پاکستان کے امریکہ کو اڈے دینے کی بات چل نکلی ہے سوشل میڈیا پہ، اور اس پہ بھی پورا آپ کو حقائق اور پکی خبر دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے، اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔